اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ویڈیوز میں آپ کو کچھ کامنٹس اور سوالوں کے جواب میں دوں گی. بہت سے لوگ کامنٹس میں اپنے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے لیے میں بھی دعا کرتی ہوں، اور باقی لوگ بھی جو بھی یہ کامنٹس پڑھیں تو ضرور دعا کریں. جس طرح ایک ہے سنبل، وہ ان کا بہت زیادہ کامنٹ آ رہا ہے دعا کے لیے، تو جو بھی ان کا کامنٹ پڑھیں پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں. دعا ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے، اور جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، آپ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. ویڈیو 214 کے نیچے مریم عاطف نے کہا تھا درود نذر کرم کے بارے میں. آئی تھنک ان کا سوال ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر اور بچوں کا بھی نام لے سکتے ہیں. پلیز رپلائی. دیکھیں، درود نذر کرم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنا نام لیں، جس مرضی فیملی کا نام لیں، سب کا نام بھی ساتھ لیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کا نام لے سکتے ہیں. اور اگر نام نہ بھی لینا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظر کرم میری فیملی پر، مجھ پر، میری فیملی پر. انگلش کی ویڈیو نمبر 8 کے نیچے سعیدہ قربت نے کہا کہ السلام علیکم آپ، ہوپ یو آر فائن میم، یو ڈونٹ یوز ٹو سینڈ دیز ویڈیوز آن واٹس ایپ فرام فیو ڈیز فیل انکمپلیٹ. ویڈیوز میں واٹس ایپ پہ بالکل بھیجا کرتی تھی، میں نے ڈسٹریبیوشن لسٹ بنائی ہوئی تھی، لیکن سم ہاؤ پہ بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں واٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں مل رہی، جبکہ میری طرف سے وہ جاری ہوتی تھی. اسی وجہ سے پھر میں نے کمیونٹی گروپ بنا دیا ہے، کیونکہ اس کمیونٹی گروپ میں نمبر 1 کوئی بھی کسی کا نمبر نہیں دیکھ سکتا، نمبر 2 جو ویڈیو یوٹیوب میں پبلش کروں وہ میں وہاں بھیج دیتی ہوں. اس کے علاوہ دوسرے جو درود شریف کے چینلز ہیں ان کی بعض بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں، تو وہ بھی میں وہاں پہ فارورڈ کر دیتی ہوں. تو اس لیے اب واٹس ایپ پہ میں الگ سے ویڈیوز نہیں بھیج رہی. واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی ویڈیو میں لگا دیتی ہوں، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تبسم جو ہے ان کا یوزلی ہر ویڈیو کے نیچے میسج آتا ہے کہ دعا کی درخواست ہے، اور پھر انہوں نے نام لکھے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، تو پلیز ان کے لیے بھی دعا کریں. انگلش ویڈیو 1 کے نیچے آئی تھنک ہنا سیفی کا کامنٹ تھا کہ اردو میں نہیں ہے یہ ویڈیو. تو دیکھیں، جو انگلش میں ویڈیوز میں بنا رہی ہوں یہ بیسیکلی اردو میں سب آپ لوگوں کو بیان کر چکی ہوں، انہی واقعات کو انگلش میں بیان کر رہی ہوں. ایک کامنٹ یہ بھی تھا کہ آپ انگلش کا چینل الگ سے بنا لیں، تو انگلش کا چینل میں نے الگ سے بنایا تھا، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کو ہینڈل کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو اس لیے ایک چینل کو ہی میں مینیج کر لوں. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ فیس بک کا پیج ہے، ایک انسٹاگرام کا پیج بھی ہے، اور ٹک ٹاک کا بھی اکاؤنٹ ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ پوسٹ نہیں ابھی کر پاتی. تو جتنا میرے خیال میں اتنی چیزیں مینیج جو کر سکوں آسانی سے. تو اور پھر اس ویڈیو پہ بہت سارے ایسی بھی لوگ ہیں کہ جن کو اردو کم سمجھ آتی ہے، تو پھر وہ جو میرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے اسی چینل کے اوپر ویڈیوز انگلش میں بھی اپلوڈ کی ہیں، اور ان کی میں نے الگ سے پلے لسٹ بنا دی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے چینل پہ ہر پلے لسٹ سے پہلے میں نے اس کی لینگویج لکھ دی ہے کہ اردو ہے، یہ انگلش میں ہے، اور اردو میں بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں. اور پھر ایک کامنٹ آئی تھنک یہ بھی تھا کہ آپ ان انگلش ویڈیوز کی جو اسٹوری یا جو بھی چیزیں ہمیں سنائیں، تو جیسا میں نے بتایا وہ سب میں آلریڈی بیان کر چکی ہوں. ایک ویڈیو کے نیچے کامنٹ تھا، کیونکہ ویڈیو نمبر 1 میں شاید میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بات بتائی ہے انگلش میں، تو یہ بھی میں بہت گاہے بگاہے بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میرا درود شریف کا جرنی کیسا ہے اور کیسے رہا ہے. صلوات ویڈیو نمبر 6 جو انگلش میں ہے، اس کے نیچے رقیہ نے کامنٹ میں لکھا ہے کہ الحمدللہ میری بھی 3rd ڈائری کمپلیٹ ہونے والی ہے درود پاک کی. میں بھی ڈیلی 5 یا 6 آئی تھنک پیجز لکھتی ہوں، اور 100 ڈائریز لکھنے کی وش ہے. دعا کیجیے گا میری وش پوری ہو جائے. آمین ثم آمین. بلکہ درود شریف لکھنے سے متعلق میں ابھی 1-2 دن میں ہی ویڈیو پوسٹ کروں گی. آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک بچہ جو ہے اس کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ درود شریف لکھ رہا تھا، تو پھر اس ویڈیو کا کیا ریاکشن ہے، اور اس کے فادر نے جو شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس، تو انشاءاللہ وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اس ویڈیو یہ جو میں بناؤں گی جب، تو اس کو اردو میں اور انگلش دونوں میں اس کو میں بیان کروں گی، تو پھر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ اردو ویڈیو کہاں ہے اور انگلش کی ویڈیو کہاں ہے. ویڈیو 4 کے نیچے سمپل اٹریکٹیو کا کامنٹ تھا کہ میں درود و سلام کے ساتھ کثرت سے استغفار پڑھنا چاہتی ہوں. آپ گائیڈ کیجیے کہ صرف استغفر اللہ پڑھنا بھی کافی ہے یا پھر استغفار کی پوری دعا پڑھنا لازمی ہے. استغفار کی پوری دعا پڑھنا لازمی نہیں ہے، آپ خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خالی استغفر اللہ کے جو ورڈ ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، اور ان کے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے. حمنا ملک نے صلوات ویڈیو 4 کے نیچے کامنٹ کیا کہ پلیز یور اسٹوری ان اردو. تو میں بہت مرتبہ اپنی اسٹوری بیان کر چکی ہوں درود شریف کے جرنی کی.
ایس اے کا کامنٹ تھا صلوات ویڈیو 2 کے نیچے. انہوں نے کہا ایم فرام انڈیا اینڈ ریگولر ویور آف یور چینل, آئی فارورڈ ٹو آل مائی ریلیٹیوز. لیکن اب آپ نے اس کی لینگویج کیوں چینج کر دی؟ تو آئی ہوپ کہ ایسے آپ کو بھی جواب مل گیا کہ زیادہ تر ویڈیوز اردو میں ہی ہوں گی, انگلش میں بس چند ویڈیوز ہوں گی. صلوات ویڈیو 1 کے نیچے کامنٹ تھا سلمہ بیوی کا, آئی نیڈ دا بک آف درود شریف ریٹن بائی یور فادر آپی. تو واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کر دیں, اس پہ واٹس ایپ پہ بک بھیجنا زیادہ آسان ہے, اس کا PDF میں آپ کو بھیج دوں گی. اور بھی کچھ بکس جو ہیں اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی. ای میل پہ سمہاؤ میں نے دیکھا ہے مشکل ہو جاتی ہے. ویڈیو نمبر 313 کے نیچے جلال نے کامنٹ کیا کہ آپ نے وہ سٹوری پوری کیوں نہیں سنائی جس سے جادو ٹوٹا تھا. تو میں نے رپلائی بھی کیا تھا کہ وہ سٹوری مکمل ہو گئی ہے. ویڈیو 311 کے نیچے کامران احمد کا کامنٹ ہے, اور باقی کچھ ویڈیوز کے نیچے بھی ان کا یہی کامنٹ ہے کہ بہن میرے لیے ڈیلی سحری افطاری ٹائم دعا کرنا, اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مدینہ پاک بلا لیں پلیز, آمین ثم آمین. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, سب کے لیے, بلکہ یہی دعا ہے پوری امت مسلمہ کا, یہی دل چاہتا ہے کہ ہم مدینہ شریف میں ہی گزر بسر ہو ہماری, وہیں اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب کچھ ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو جلد مکمل کریں, آمین ثم آمین. ویڈیوز کے نیچے کچھ کامنٹ یہ بھی تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش نعل مبارک جو ہے وہ کہاں سے حاصل کیا جائے. تو آپ اس کو گوگل کریں, آپ کو بہت سارے وہاں پہ ڈیزائنز مل جائیں گے. ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دروش بتا دیں کہ کم سے کم ٹائم میں ہماری خواہش پوری ہو جائے. تو دیکھیں اس بارے میں کافی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں نا, جو چیزیں ہمیں عزیز ہوتی ہیں, جو لوگ عزیز ہوتے ہیں, ہم انہی سے آزمائے جاتے ہیں. جس چیز کی یا جس شخص کی آپ کو چاہت ہی نہیں ہے اس سے آپ کی تو آزمائش نہیں ہوگی نا. تو خواہشیں ضرور ہونی چاہیے, ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, لیکن اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا ہوں, پوری کوشش بھی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پہ نظر کرم کریں. اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ کریں تو پھر مایوس نہیں ہونا. اور یہیں پہ آپ کا یقین آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو پورا نہیں کیا تو اسی میں میرے لیے بہتری ہے, اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے اس سے بڑھ کر عطا کریں گے. بخاری میں ایک حدیث شریف ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یہ غافل دل کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اس شدت سے ایک دعا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو تقریباً اپنا جھوٹا خدا بنا لیتے ہیں. ہم اسی کے پوجا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں اس دعا کے آگے کوئی اور نعمت نظر نہیں آتی. جیسے جیسے دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی رہتی ہے اسی قدر ہمیں مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت دفعہ لوگ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں, میں درود شریف پڑھتا ہوں, میں یہ اچھے کام کرتا ہوں, میری دعا پوری نہیں ہو رہی. آپ یہ سوچا کریں کہ اگر آپ کی یہ دعا پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے, آپ کے بغیر دعا مانگے جو اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں, ان کا شکر آپ کیسے ادا کریں گے؟ پہلے آپ ان کا شکر تو ادا کریں. جب ہم باقی ساری نعمتوں کو بھول کر ایک دعا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, تو یہیں پہ ہماری غفلت ہے, یہیں پہ ہماری بے دھیانی ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ضرور دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ دعا پوری نہیں ہو رہی تو یہ میرے لیے بہترین فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ خاص طور پر جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا, انہیں آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے. اور پھر ان کی جو دعا پوری ہو جائے الحمدللہ, جو نہیں ہو رہی تو اسی بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یقیناً بہتر عطا کریں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کی زندگی تو بہت مکمل ہے. مجھے کتنے دفعہ لوگ میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں, بچپن سے درود شریف پڑھتی آ رہی ہیں, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. دیکھیں زندگی کسی کی بھی مکمل نہیں ہے, کسی کے پاس کچھ کمی ہے, کسی کے پاس کچھ کمی ہے. تو زندگی گزارنی کیسے ہے؟ شکر ادا کر کے. شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. ڈاؤن ٹائمز آتے ہیں, اداسی آتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو آپ نے اس ایک بھنور میں پھنسنے نہیں دینا. زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے
کہ اپنی نعمتوں کو بار بار یاد رکھیں، لکھ لیں کہیں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا، مجھے یہ عطا کیا، مجھے یہ عطا کیا، اور پھر اس چیز کو پڑھا کریں کہ جب بھی آپ مایوس ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔